اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اے کاش اس آیت مقدسہ کے صدقے غفلت کا پردہ چاک ہو جائے اور امید رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا بھی میسر آ جائے، دنیا کی بے ثباتی کا حقیقی معنوں میں احساس ہو جائے۔ اے کاش برے خاتمے کا ڈر دل میں گھر کر جائے۔ حضرت سیدنا حاتم اسم علی رحمت اللہ اکرم کو ایک مالدار شخص نے با اصرار دعوت طعام دی، فرمایا میری یہ 3 شرطیں ہیں، مانو تو آؤں گا۔ نمبر 1، میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ نمبر 2، جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ نمبر 3، اور جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس مالدار شخص نے وہ 3 شرطیں منظور کر لی۔ ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، پرتکلف طعام کا اہتمام تھا۔ وقت مقررہ پر حضرت سیدنا حاتم اسم علی رحمت اللہ اکرم بھی تشریف لے آئے، اور آتے ہی جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہیں تشریف فرما ہو گئے، چونکہ شرط تھی جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ لہذا میزبان نے کچھ نہ کہا۔ جب کھانا شروع ہوا لوگوں نے مرغ مسلم پر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے، لیکن ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور تناول فرمانے لگے۔ جب سلسلہ طعام کا اختتام ہوا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میزبان سے فرمایا چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگارہ بن گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے۔ یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا اب آپ حضرات بھی باری باری اس توے پہ کھڑے ہو کر جو کچھ ابھی کھایا ہے اس کا حساب دیجیے۔ یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، بیک زبان بول اٹھے یا سیدی آپ علی رحمتو ولی اللہ ہے اور یہ آپ کی کرامت ہے، کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نازک قدم، ہم تو گناہ گار دنیا دار لوگ ہیں۔ آپ علی رحمان نے فرمایا جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات کے اندر ایسی کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ دہتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب چکائیں گے۔ یہ دقت انگیز بیان سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ توبہ پکارنے لگے۔ یا چشی